خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غضب الہی عز و جل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کے موضوع کو سننے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتاب گلدستہ درود السلام، صفحہ نمبر 422 پر یہ حکایت نقل ہے۔ ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات خواب میں زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اس شخص نے عرض کی، حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں۔ اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء نے سچ کہا ہے، مگر تو مجھ پر درود شریف پڑھ کے مجھے یاد نہیں کرتا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جتنا وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں اسی قدر انہیں پہچانتا ہوں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ اب اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گناہ کرنا، یعنی غضب الہی عز و جل کو جو ابھارنے والے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل گناہ کرنا بھی۔ صدر الفاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 کے اس جز ترجمہ کنز ایمان، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اس جز کے تحت فرماتے ہیں کہ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے فرمایا گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو، اور بعض کا قول ہے کہ ناجائز کام کرنے کو
گناہ کہتے ہیں. اور فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ 510 اور 511 پر فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا، کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، بشرطے کہ بلا عذر شرعی ہو. جیسے ایک بار ترک جماعت کرنا یا ایک بار داڑھی منڈانا وغیرہ. اور گناہ صغیرہ یہ اصرار سے یعنی بار بار کرنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. آج ہم اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان عالی شان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں عن قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے. اس کی تفسیر سنیے. ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو. تو ظاہری اور باطنی گناہ کی تفسیر میں دو قول ہیں. نمبر 1، ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو بندہ علانیہ طور پہ کرتا ہے، دن دہاڑے کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے. اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو بند کمرے میں کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی عوام کے اعتبار سے وہ چھپ کر کرتا ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو بندہ ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، آنکھ، کان، ہاتھ، زبان، ان سے کرتا ہے. اور باطنی گناہ وہ ہیں جو بندہ دل سے کرتا ہے. دل سے گناہ کرتے ہیں؟ جی ہاں، دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں. تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. ریاکاری کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. بغض و کینہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. گناہوں کو اچھا سمجھنا، برائی کو پسند کرنا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. تو یہ باطنی گناہ ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں. خلاصہ یہ ہے اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چاہے اس گناہ کا تعلق جسم سے ہو یا دل سے، چاہے اس گناہ کا تعلق ہماری نیت و ارادے سے ہو، علانیہ گناہ ہو یا چھپ کر، ہر طرح کے گناہ سے ہمیں بچنا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے ہمیں بچنا ہے. اگر شراب پی رہے ہیں اس سے بچیے، چوری کر رہے ہیں اس سے بچیے، جوا کھیل رہے ہیں اس سے بچیے، ناجائز آمدنی کا سلسلہ بنا لیا ہے چھوڑ دیجیے. یقین جانیے اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کے اندر جو سب سے کم عذاب جس کو ہوگا، احادیث مبارکہ میں آیا کہ وہ یہ ہوگا کہ بندے کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. اب آگ کے جوتے پہننے سے جو اس کی تپش پہنچے گی، اس سے اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے پتیلی کھولتی. اب خود اندازہ کیجئے، ہلکی سی گرمی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی. تو کون ہے جو اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ خدا را آئیے، مدنی چینل آپ کا خیر خواہ ہے. ہمارا یہ سلسلہ آپ کی خیر خواہی پر مشتمل ہے. اس سلسلے کو شروع کرنا، جاری رکھنا، اس میں بیانات کا سلسلہ کرنا، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مدنی چینل یہ چاہتا ہے، دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ مسلمان گناہوں سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچ جائیں. آئیے توبہ کر لیجئے، ابھی زندگی باقی ہے. توبہ کر کے
اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیے. توبہ کرنی کتنی ضروری ہے. جس مسلمان نے مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو اسے آخرت میں سزا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. البتہ جس مسلمان نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے، چاہے تو اس کو سزا دے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہونے کی امید باندھ کر گناہوں میں مصروف رہنا نادانی ہے، عقل مندی نہیں ہے. کیونکہ گناہ گاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ضرور جہنم میں جائے گی، اور کوئی گناہ گار یہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو یقینی طور پر معاف کر دے گا. بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں کہ بے شک سب گناہ گار مشیت کے خطرے میں ہیں، بلکہ اطاعت گزار بھی یہ نہیں جانتے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا. تو اے گناہ گارو، تم دھوکے میں مت رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہر گناہ گار کو حاصل نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں معاف کرنے کا اللہ تعالی نے ارادہ فرما لیا ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے میں مومن ہوں اور اللہ تعالی مومنوں کے گناہ معاف کر دے گا. ابھی امام غزالی کیسے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے. اپنے آپ کو یوں سمجھائے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت نہ کرے تو اس کا ایمانی درخت کمزور ہو جائے، اور نزع کے وقت موت کی سختیوں کے تند جھونکوں سے اس کا ایمانی درخت اکھڑ جائے. کیونکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی پرورش عبادت کے پانی سے ہوتی ہے، اور جب اسے پانی نہیں ملا اس نے قوت نہ پکڑی، اور اس کے اکھڑ جانے کے خطرات جو ہے وہ ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتے رہیں گے. اچھا، اگر وہ اپنا ایمان سلامت لے گیا تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے. تو سنا آپ نے، یہ بہت بڑی حماقت. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال و اسباب کو تباہ کر کے اور بال بچوں کو بھوکا چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں خزانہ مل جائے گا. ہاتھ سے اپنا سارا کچھ برباد کر دیا اور امید کیا لگا لی ویرانے میں مل ہی جائے گا. یا اس بندے کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہے جس شہر کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ بندہ اپنے خزانے اس امید پر چھپا نہیں رہا کہ جب لوٹنے والا ہمارے گھر میں آئے تو وہ آتے مر جائے گا، اندھا ہو جائے گا، یا وہ میرے گھر کو دیکھ ہی نہیں سکے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ممکن ہے کہ وہ مر جائے، اندھا ہو جائے، اس کو تمہارا گھر نظر نہ آئے. یہ ممکن تو ہے، لیکن سچ بتاؤ کیا ان باتوں پر اعتماد کرو گے؟ کیا احتیاط سے ہاتھ اٹھا لو گے؟ نہیں، احتیاط بھی کرو گے، ان باتوں پر اعتماد بھی نہیں کرو گے. اور جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی لوٹنے والا وہاں لوٹ رہا ہے اور وہ لوٹتے لوٹتے ادھر بڑھ رہا ہے اور تمہاری طرف آ رہا ہے، تو بندے تم احتیاط کرتے ہوئے بندوبست نہیں کرو گے، اپنی حفاظت کے سامان اختیار نہیں کرو گے. اللہ اکبر. تو بالکل میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح لوٹ مار کے ڈر سے اپنے سامان کی حفاظت کرنا عقل مندی ہے اور سامان کی حفاظت نہ کرنا نادانی ہے، بالکل اسی طرح گناہ نہ چھوڑنا. پتہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان بعض اوقات برباد بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو وہ کہہ رہا تھا شراب شراب شراب، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، شراب شراب. لوگ اس کو کہہ رہے کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہا ہے شراب شراب، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، اور وہ کہتے 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 اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ شراب کا عادی تھا.
گناہوں پر جو اصرار ہے وہ چھوڑ دیجیے. گناہ ایمان لیوا ہے. احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ ایمان کے لیے اس طرح نقصان دہ ہیں جیسے مضر صحت کھانے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بندے کو پتا چل جائے کہ یہ کھانا میرے لیے نقصان دہ ہے تو وہ فوراً اس سے دور ہٹ جائے گا، تو جس بندے کو یہ پتا چلے کہ یہ گناہ میرا ایمان لے لے گا، اس کے لیے تو بدرجہ اولا یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ سے ہٹ جائے، گناہ کو چھوڑ دے، گناہ سے جان چھڑائے، گناہ جس طرف نظر آ رہے ہیں اس طرف بھی نہ جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اے میرے نوجوان اسلامی بھائی، تجھے جو گناہوں کی دھن چڑھی ہے، تجھے جو مستی کی دھن چڑھی ہے، تیرے اندر یہ جو ایک عجیب کیفیت تیرے اندر آ گئی ہے کہ نہیں مجھے گناہوں میں لذت آتی ہے، مجھے گناہوں میں مزہ آتا ہے، باز آ جاؤ. اپنی جوانی پہ ترس کرو، اپنی زندگی پہ ترس کرو، کچھ نہیں تو کم از کم اپنی نزا کی حالت پر ترس کرو، قبر کے معاملات پہ ترس کرو، اپنے محشر کے معاملات پہ ترس کرو. آج چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، وہ بڑا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں ہو سکے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ گناہوں کی عادت اسی طرح رہی تو پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے دیکھا گیا ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں نا تو گناہوں کی ایسی عادت ہو جاتی ہے، کبھی ان کو سمجھائیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ کوئی غلط کام کیا ہے میں نے. اور بعض تو ایسے نادان، بس نہ علم حاصل کیا اور نہ اس معاملے کی اس بات کو پہنچے، تو ایسے ایسے کفریات منہ سے بکتے ہیں کہ خدا کی پناہ. آئیے میں آپ کو کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. سوال کہ گناہ کو حلال سمجھنا کیسا؟ جواب، کسی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو. اسی طرح گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے. بعض لوگ گناہوں کو اچھا سمجھتے ہیں، استغفر اللہ. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص معصیت یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے، اس کو اچھا بتانا اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ گناہ نہیں، اور جس گناہ کا ثبوت نص قطعی سے ہو اس کے معصیت ہونے کا انکار کرنا کفر ہے. مثلا جو بندہ شراب پیے، جوا کھیلے، چوری کرے، اب یہ سب ہی اچھے ہوں تو یہ افعال گناہ نہ ہوئے اور ان کو گناہ نہ جاننا قرآن مجید کا انکار ہو گیا. تو یہ گناہوں کی جو عادت ہے، اب جیسے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کچہریوں میں جھوٹ بولتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، بندے نے جان بوجھ کر کچہری میں جھوٹی گواہی دی، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ بولتا کون ہے؟ جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ ہی بولتے ہیں، اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں آیا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا. ابن ماجہ شریف کی روایت. اور فرمایا یہاں تک تو کبیرہ گناہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے، اور آگے اس کا یہ کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یہ صریح یعنی واضح کھلم کھلا کلمہ کفر ہے. اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے. اگر عورت رکھتا ہو تو از سر نو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضروری ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہیں یہ گناہ ہمیں اس حد تک جری اور دلیر نہ کر دیں کہ ہمارا ایمان ہم سے جاتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آئیے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سنیے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز ایمان
ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب جان جاؤ گے. تفسیر سنیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے. ان کا وقوع یعنی ان کا واقع ہونا کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت ہوگا. اور عن قریب تم دنیا و آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں نا ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے. یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا، گناہوں میں مشغول رہنا حد درجہ کی حماقت ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ و استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ فعل گناہ ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اصلاح کا سامان کرتے رہیے. گناہوں کی معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتابیں جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں ان اعمال کا بیان ہے جو بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اور اسی طرح باطنی بیماریوں کے لیے بھی دعوت اسلامی نے ایک الگ سی کتاب شائع کی ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات. اس میں 47 بیماریوں کا تذکرہ ہے اور بہت خوبصورت انداز ہے اس کا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکایت اس بیماری کے متعلق بیان کی گئی ہے. پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول اور پھر ان کا علاج الحمدللہ عز و جل وہ بھی دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے بچائے، آپ کو بھی گناہوں سے بچائے. گناہ اچھے نہیں ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن یہ فرمایا کہ تو بندہ تو میرا تھا، تجھے اعضاء تو میں نے دیے تھے، تجھے رزق تو میں نے دیا تھا، تو جو چلنے پھرنے کی طاقت قوت حاصل کرتا تھا وہ میرے دیے ہوئے رزق سے حاصل کرتا تھا، اے بندے یہ تو نے کیا کیا؟ تو میرا ہی کھا کر میری ہی نافرمانی کرتا رہا، کیا جواب دیں گے؟ سوچیے، غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کی عادتیں چھڑا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو